سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا میں تم لوگوں کے بیچ کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا حکمران نہیں ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مطلب آپ تحریف قرآن کے قائل ہے؟ میں نے آپ کی پرانی ویڈیوز بھی دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں جو مکمل قرآن ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. تو میں یہ سوچ کے پڑ گیا کہ سر یہ اگر ان کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کی کوئی آیت ہونی چاہیے، کوئی حدیث ہونی چاہیے نا. اس طرح تو کوئی حدیث نہیں، کوئی آیا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ میرا سوال ہاں جی سوال تو میرا مکمل یہ ہے کہ میں نے کافی شیعہ علماء کو بھی سنا ہے جو ہمارے پاکستان میں بڑے چوٹی کے علماء ہیں، بڑے معزز ہیں اور صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو وہ تو بالکل آپ کی بات کے اگینسٹ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن یہی مکمل ہے جو مصحف عثمانی ہے. وہ اس میں سے اکثر ان لوگوں نے کبھی اس مسئلے پہ تحقیق کی نہیں نا. وہ ہمارے پاکستان کے جو علماء ہیں وہ سب وہ مقلد ہیں کہ ایران کے علماء کے. ایران کے علماء اگر کہہ دیں دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے، اگر وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے. ان کی تو نہ اپنی عقل ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. اکثر جو میں سب کا نہیں کہہ، اکثر کا کہتا ہوں، اکثر جو علماء پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ خود کہتے ہیں ہم مقلد ہیں. یہ جا کے وہ مشکل سے فارسی کی کتاب اس کو پڑھ کے اسی میں جو اس نے کہہ دیا، مطہری نے جو کہہ دیا، مصباح یزدی نے جو کہہ دیا، اسی کو رٹا لگا کے وہ دوبارہ پاکستانیوں کو سناتے ہیں. تو ان کی بات کی آپ ویلیو نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ جو اہل تحقیق ہیں وہ تقیہ کی وجہ سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. تو مساجد اور ان کی مساجد میں تو سر یہی قرآن پڑھو. میں ہاں مساجد میں سب یہ قرآن ہے، قرآن تو سب ایک ہی ہے. ہم نہیں کہتے قرآن شیعوں کے پاس اور قرآن ہے. شیعوں کا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے ایک ہی ہے، سب وہی ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں. لیکن اسی ایک قرآن، یہی قرآن، کیا اس میں نقصان ہے؟ کیا اس میں کمی واقع ہوئی ہے؟ عرض یہ ہے کہ کمی نہ واقع ہونے کی، یعنی اس میں نقصان نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس مطلب پر دلالت نہیں کرتی. اور نقصان ہونے کی اس میں روایات فریقین کے بہت زیادہ ہیں، دونوں فریق کے، شیعہ کے اور جماعت مخالفین کے روایات بہت زیادہ ہیں. تو وہ سب روایات جھوٹ نہیں ہے کیونکہ روایات متواتر ہیں. ایک بات ہے دیکھیں اس نقصان کے نقصان پر دلائل بہت زیادہ ہیں، کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا آپ خود جانیں نا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کامل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو وہ دلیل کیوں چھپائے رکھیں؟ اللہ یاری ادھر بیٹھا دکھا وہ دلیل. تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سے دور کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جو بھی ظلم کرنا تھا گھر جلا دو، جو ان کا جائیداد چھین لو، ان کو خود قتل کرو، ان کے بچوں کو ذبح کر دو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو یہ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. قرآن مجید بھی ظالمین کے ظلم سے باقی نہیں، سالم نہیں بچا. جی مزید بولیں.